السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، اسکرین پر آپ جس کی تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ہیں یوسف پسروری صاحب۔ یہ غیر مقلدین کے خطیب ہیں جناب، اور ان کو آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ یہ اس انداز کے بندے ہیں کہ ایک ہوتا ہے دھوکہ دینا، ایک ہوتا ہے کہ جھوٹی بات بتانا۔ بہت سارے اس طرح لوگ ہوتے ہیں دھوکہ بھی دے دیتے ہیں، جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، لیکن یہ پسروری صاحب کا ایک خاص مقام ہے۔ وہ دھوکہ بھی عجیب انداز سے دیتے ہیں، جھوٹ بھی عجیب انداز سے بولتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ وہ سر پر قرآن رکھ کر، ہاتھ میں قرآن پکڑ کر جھوٹ بولا کرتے ہیں، اور قرآن ہاتھ میں لے کر دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح کے بندے ہیں۔ اس بار انہوں نے ایک عجیب بات کی ہے۔ دیکھیں، آپ ایک ذہن بنا لیں اور یہ تجربہ بھی کر لیں کہ غیر مقلد نہ مانے تو صاف قرآن پاک میں مسئلہ ہوگا، وہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں واضح مسئلہ ہوگا، قرآن پاک کی آیت آپ بتا دیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ پھر اس میں بہانے بنائے گا، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، لیکن مانے گا نہیں۔ لیکن اگر ماننے پر آ جائے، یعنی ان کے یعنی من چاہی کی بات ہو نا، جو ان کو پسند ہے، یعنی اس طرح کی بات ہو، یعنی ماننے پر آ جائے، تو پھر ضعیف حدیث کو بھی مان لیتا ہے، کسی کے قول کو بھی مان لیتا ہے، یعنی غیر مقلد اس طرح کا ہے۔ اور پھر قول بھی نہیں، پھر جب ان کا موڈ بنتا ہے تو پھر عاقل صاحب کی طرح صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ ممانعت کی کوئی دلیل نہیں، بات کو مان لیتا ہے اور اس چیز کو جائز قرار دیتا ہے۔ یہ ہے غیر مقلد۔ اس طرح کی بھی یہاں بات ہو رہی ہے۔ یہ ہیں یوسف پسروری صاحب۔ یہ جرابوں پر، ابھی سردیاں آ رہی ہیں نا، تو غیر مقلدین ویسے بھی سہولتیں ڈھونڈتے ہیں، آسانیاں ڈھونڈتے ہیں۔ عبادت کی باری آئے گی تو 20 سے 8 تراویحیں بن جائیں گی، کھانے کی باری آتی ہے تو وہ قربانی کے ایام کو بڑھا دیتے ہیں، 4 سے 20 دن بھی کر دیتے ہیں، اور تراویح کو 8 تک ہٹا دے نہیں، کہیں کہیں یہ بھی لکھا کہ 1 رکعت بھی پڑھنے سے کام ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی آسانیاں کرتے رہتے ہیں۔ تو اس جگہ بھی یہ آسانی کر رہے ہیں کہ دلیل عجیب دے رہے ہیں، عجیب دلیل دے رہے ہیں۔ آپ سوچیں گے کیا بات ہے بھائی؟ آپ سن لیں اس کو، یوسف پسروری کو، صرف دلیل جو نا وہ دے رہے ہیں، اس پر بھی آپ توجہ کریں۔ ایک تو جن احادیث کا حوالہ دے رہے ہیں، ان احادیث بھی آپ دیکھیں کس طرح کی ہیں، کیونکہ ان احادیث کے متعلق ان کے اپنون ہیں۔ یہ جو ہے نا وہ فتاوی ثنائیہ، فتاوی نظیریہ، ان میں ان کے خود انہوں نے لکھا ہے کہ یہ تو لیس بجائز، لیس بجائز، یہ جرابوں پر مسح جائز ہی نہیں ہے، یعنی ان کے جواز کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ ان کے خود علماء نے لکھا ہے۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں ذرا سن لیجئے، اور دلیل کس چیز کو بنا رہے ہیں، اور حوالہ یعنی عمل کس کا بتا رہے ہیں کہ فلاں نے عمل کیا، وہ کس کا بتا رہے ہیں۔ ویسے ہمیں تو کہتے رہتے ہیں کہ ہم تو بھئی اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتے ہیں، لیکن یہاں کچھ معاملہ ہی اور ہے، ذرا دیکھ لیجئے اور سن لیجئے۔ سردیاں آ گئیاں نے، اہل حدیث سانو کنی آسانی اللہ نے دیتی ہے، جراباں پاؤ، مزہ کرو، کنی موج ہے۔ ٹھنڈ بڑی ہے، ایک باری وضو کرو، جراب چاڑ لو تو ادھر جاؤ گے، اے جی موزیاں تے کیا ہے، مسا کرو، جراباں تے نہیں کیا۔ نواز شریف ہونا آیا نا، تو انہیں رستے جو وضو کیتا، انہیں جراباں تے مسا کیتا۔ حضرت پروفیسر ساجد میر صاحب بھی نال سن۔ دیوبندی مولوی کہنے لگے جی جراب اتارو، جراب اتار کے تے وضو کرو۔ نواز شریف نو آندے، نواز شریف آندہ کیوں؟ اے جی جراب دا مسا نہیں، موزے دا مسا۔ نواز شریف آندہ میر صاحب نے، میر صاحب ان کو ذرا وہ جراب والی حدیث سناؤ، ان کو جرابوں والی حدیث سناؤ۔ محدثین نے باب بنے ہیں، باب المسحی علی الجوربین۔ جراب ہوئے، کپڑے دی ہوئے، سوتی دی ہوئے، کاٹن دی ہوئے، جراب دے اتے مسا کرن دے بارے چ محدثین نے باب بنے ہیں۔ حضرت علی، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت سعد بن حضرت عبادہ بن سامت، حضرت سعد، نبی دے دیگر صحابہ سارے جراباں تے مسا کر دے سن۔ میرے محبوب بھی جراباں تے مسا کر دے رہے ہیں۔ اسی مسا تا کرنے ہیں، میرے پیغمبر دی سنت ہے، اور دین چ آسانی ہے، دین چ مشکل نہیں۔ ناظرین اکرام، سہولت کی بات کر رہے ہیں، سردیوں کے موسم میں آ گئے ہیں، اہل حدیثوں کے لیے اللہ نے سہولت کی، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں فرمایا ہے۔ بس یہی ہے نا کہ خود منچاہی پر چلنے والے لوگ ہیں، اور دلیل بنا رہے ہیں جناب نواز شریف کو کہ نواز شریف نے یہ عمل کیا۔ اب بھائی وہی لوگ جو اللہ کے رسول کی طرف بلانے کی بات کرتے ہیں، لوگوں کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول کو، ہمارے لیے دلیل تو اللہ کے رسول ہیں، یہاں نواز شریف کا حوالہ پیش کر کے نواز شریف نے یوں کیا۔ عجیب بات ہے۔ پہلے تو نواز شریف نے کیا بھی نہیں کیا، ان پر ویسے بھی اعتبار نہیں ہے، اس بات کا بھی پتہ نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے، لیکن نواز شریف کا عمل بتانا، وہ حوالہ دینا عجیب ہے نا، بڑے بڑے دعوے کرنے والے۔ لیکن
یہ جو جرابوں پر مسح کے متعلق کہہ رہے ہیں، ان کے متعلق آپ کی خدمت میں ان کے علماء کے بھی حوالہ دیا، فتاوی ثنائیہ اور فتاوی نظیریہ کا، لیکن اس کے متعلق آپ ذرا ایک چند الفاظ سن لیجئے، بڑے زبردست ہیں، متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب کے۔ ایسی حدیث دکھاؤ جس کی وجہ سے قرآن کی آیت ہم جوڑ سکیں، اس درجے کی ہے؟ جب اس درجے کی نہیں ہے تو تم کیسے کہتے ہو جراب پر مسح کرنا جائز ہے؟ جراب پر مسح کرنے جو حدیثیں ہیں جی، اس پر میں اپنی رائے نقل نہیں کرتا، میں دو رائے نقل کرتا ہوں، اور دونوں انہی کے علماء کی۔ عبد الرحمن مبارک پوری غیر مقلد ہے، اور ان کی کتاب ہے تحفۃ الاحوذی، ترمذی کی شرح ہے، اس میں لکھتے ہیں والحاصل انه ليس في باب المسح على الجوربين حديث مرفوع صحیح خال الکلام هذا ما عندي۔ کہتے ہیں جراب پر مسح کرنے کی کوئی ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے جو صحیح ہو، اللہ کے نبی سے ثابت ہو، اور اس حدیث پر کوئی کلام نہ ہو، ایک بھی حدیث نہیں۔ یہ تمہارے گھر کی گواہی ہے نا۔ مولانا نذیر حسین دہلوی فتاوی نظیریہ میں لکھتے ہیں، اور مولانا نذیر حسین دہلوی کون ہے؟ اگر ہم کہنا امام اعظم ہے تو کہتے ہیں شرک ہے، سب سے بڑا امام تو اللہ کا نبی ہوتا ہے، اور جو ان کے بانی ہیں انہیں کہتے ہیں شیخ الکل فی الکل ہے۔ دیکھو، ہم امام کو اعظم کہتے ہیں تو شرک ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں شیخ الکل فی الکل ہے۔ عجیب بات ہے۔ شیخ الکل فی الکل فتاوی نظیریہ میں لکھتے ہیں المسح علی الجوربۃ المذکورہ، یہ جو اونی سوتی نلونی تم جرابیں لیے پھرتے ہو، ان پر جو مسح کی بات کرتے ہو، لیس بجائز، یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ لأنہ لم یقم علی جوازہ دلیل، ان کے جواز پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ وکلما تمسک بہ المجوزون ففیہ خدشۃ ظاہرۃ، اور جو حدیثیں تم پیش کرتے ہو ان کے اندر بڑے کھلے کھلے خدشات موجود ہیں، اس لیے جراب پر مسح کرنا جائز نہیں۔ تو سامعین و ناظرین، آپ نے دیکھا کہ متکلم اسلام کی بات آپ نے سنی، بات یہ سمجھ میں آتی ہے، ایک طرف قرآن پاک کا حکم ہے، اس حکم کے مقابلے میں غیر مقلدین ان روایات کو لے رہے ہیں جن روایات کو ان کے خود علماء نے صحیح نہیں قرار دیا، ان کے علماء نے بھی اس چیز کا رد کیا کہ جرابوں پر مسح کے جواز کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں، غیر مقلد ماننے پر آیا تو ایسی چیز کو قبول کر لیا، نہ ماننے پر آتا ہے تو قرآن کی بھی آیات کو نہیں لیتا، بلکہ ایک جگہ تو ایک گروپ کے اندر ایک غیر مقلد کو قرآن پاک کی آیت پیش کی گئی، وہ اس کے جواب میں کہنے کا یہ حدیث ضعیف ہے، یعنی ان کی یہ حالت ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے حقیقت۔